بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں صدقہ فطر کے حوالے سے بات کریں گے کہ صدقہ فطر کن کن چیزوں کا ادا کرنا چاہیے اور کون سے لوگوں کو یعنی کس صاحب حیثیت کو کس چیز کا صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ صدقہ فطر سے یا فطرانے سے مراد وہ صدقہ خیرات ہے جو عید سے پہلے پہلے ہر مسلمان نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ صدقہ فطر ان کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، فقراء مساکین یعنی غریب اور مسکین لوگوں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ عمومی طور پر بدن کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ روزے جب ہم مکمل کر لیتے ہیں تو خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی طرف سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر روزے دار کی روزے میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، مساکین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کتنا ہے اور کن ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، گندم کا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، کھجور کا، جو کا اور کشمش کا۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو مالدار ہیں، کم لیول کے ہیں، ان کو گندم کے ساتھ اپنا فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ چاہے تو وہ 2 کلو گندم احتیاطاً اپنی ادا کر دیں یا اس کی قیمت گندم کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کر دیں۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے میں گندم کا جو ریٹ ہوگا اس حساب سے آپ نے 2 کلو گندم کے پیسے کسی غریب مسکین کو ادا کر دینے۔ نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں کھجور۔ جو سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو چھوٹے مالدار ہیں، وہ گندم کے ساتھ ادا کریں۔ جو اس سے بڑے لیول کے ہوں گے وہ کھجور سے، جو سے، اور جو سب سے زیادہ مالدار ہوں گے وہ کشمش سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ ایسے نہیں کہ سب لوگ ہی گندہ فطر ادا کر کے کہیں کہ ہمارا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں، آپ اپنی مالداری کو چیک کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنا رزق دیا ہے اور آپ اللہ کے راہ میں کیا صدقہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ اگر آپ کھجور کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت جو آپ کے علاقے میں کھجور کی قیمت ہوگی وہ ادا کرنا پڑے گی۔ اور اسی طرح جو جو ہیں وہ بھی 3.5 کلو آپ نے ایک بندے کا 3.5 کلو فطرانہ ادا کرنا ہوگا یا اس کی آپ نے قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اور اسی طرح کشمش، یہ بھی 3.5 کلو آپ نے ادا کرنی ہے یا اس کی قیمت۔ یہ قیمتیں ہر علاقے میں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، تو اس لیے جو بھائی بہن اپنا صدقہ فطر فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کو ہر حال میں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو دینا چاہیے جو آپ کے محلے میں غریب مسکین ہیں۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید سے پہلے پہلے آپ یہ ادا کر دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اگر آپ عید والے دن بھی ادا کریں گے تو عید والے دن بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن جو عید سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس سے غریب لوگ جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر سکیں گے۔ اس میں آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ فطر آپ نے جو ادا کیا ہے اور دوسرا پھر آپ نے جو رمضان المبارک میں ادا کیا ہے، یہ
آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں ایک نیکی کرنے سے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور غیر رمضان میں یعنی رمضان کے بعد آپ اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب ایک ہی نیکی کا ملے گا، 70 کا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جو صاحب نصاب ہیں ان کو ہر حال میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے لیول کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اپنے محلے کے لوگوں کو دینا چاہیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کو دینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ مستحق پھر مدارس ہیں، آپ نے ان کو یہ فطرانہ ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب نصاب ہو اور تھوڑا بہت اس گھر میں، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک گھر ہے وہ سب ٹھیک ہے، وہ خود بھی اپنا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ایک معذور ہے، تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو معذور ہے اس کو اپنا صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ تو بھائی وہ معذور آدمی جو ہے وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ ان کی کفالت میں گھر والوں کی جو فطرانہ ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو آپ نے ادا نہیں کرنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے محلے میں کون سا ایسا گھر ہے جو بالکل غریب ہے اور واقعتاً وہ مستحق ہے اس چیز کا، اس کو ادا کرنا ہے، آپ نے اپنا صدقہ فطرانہ ضائع نہیں کرنا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔